الزمر سے بھی پتہ چلتا ہے آیت 42، اللہ یتوفی الانفس، اللہ فوت کر لیتا ہے نفسوں کو، یعنی پورا پورا لے لیتا ہے نفسوں کو، حین موتہا، ان کی موت کے وقت۔ موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ دونوں روحیں لے لی جاتی ہیں۔ واللتی لم تمت، اور وہ جو نہیں مرے، فی منامہا، ان کی نیند میں۔ گویا نیند میں بھی ایک روح لی جاتی ہے۔ وہ کون سی روح ہے؟ جس پر انسان کے شعور کا انحصار ہے، جس کی وجہ سے انسان سنتا، دیکھتا، بولتا ہے۔ اسی وجہ سے نیند کے وقت ہم سن نہیں سکتے۔ سوتے میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی آدھی آدھی آنکھیں کھلی بھی ہوتی ہیں، کبھی غور کیا ہوگا کچھ لوگ سوتے ہوئے کچھ آنکھیں کھولے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ جاگ رہے ہیں۔ اگر آپ ان کے پاس جا کے کچھ کریں تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آنکھیں ہوتی ہیں دیکھ نہیں سکتے، کان ہوتے سن نہیں سکتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیند جو ہے وہ موت کے مشابہ ہے۔ انسان ہر روز موت کا تجربہ کر رہا ہے اور موت کے بعد جی اٹھنے کا۔ تو دراصل یہ دلیل فراہم کی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ دوبارہ ہم کیسے مرنے کے بعد اٹھیں گے۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت، پھر روکے رکھتا ہے جس پر اللہ موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی نیند میں جو روح لی جاتی ہے، اگر کسی کی موت کا فیصلہ اس کی نیند کی حالت میں ہی ہو جائے کہ اسے نیند میں مرنا ہے، تو پہلی روکی رکھی جاتی ہے اور جو باقی ہے وہ بھی لے لی جاتی ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ روح ایک سے زائد قسم کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک سول نہیں بلکہ کئی سولز کی بات ہے، کئی روحوں کی بات ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری روح کو پھر بھیج دیتا ہے ایک خاص وقت تک جب تک انسان کو زندہ رہنا ہوتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں، اور اس غور و فکر سے کیا نتیجہ نکالیں کہ ہم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُمْ، جو تم کمائی کرتے ہو، بالنہار، دن کے وقت۔ اب دیکھیں کہ کام کرنے کے لیے عربی میں کئی لفظ آتے ہیں، مثلا فعل، عمل، کسب۔ یہاں پر جرح، صنع، فرق کیا ہے؟ فعل بھی کام کو کہتے ہیں، عمل بھی کام کو کہتے ہیں، کسب اور جرح میں کیا فرق؟ بہت باریک فرق ہے، چھوٹے چھوٹے، ان کا اگر معلوم ہو تو انسان کا غور و فکر جو ہے وہ زیادہ کام کرتا ہے۔ فعل ہوتا ہے کوئی بھی کام جو ارادے سے کرے یا بلا ارادہ۔ مثلا آپ اس وقت سانس لے رہے ہیں، تو آپ کا کوئی ارادہ ہے سانس لینے کا یا نہیں؟ تو سانس لینے کا عمل جو ہے کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ اسی طرح آپ کا دل کام کر رہا ہے، آپ کا اس میں کوئی کنٹرول نہیں، آٹومیٹک مشین ہے، وہ فری ملی ہوئی ہے، چاہے خیال رکھیں اس کا یا نہ۔ لیکن عمل جو ہوتا ہے وہ ارادے سے کیا جانے والا کام ہے۔ یہ فرق ہو گیا نا؟ عمل کیا ہے؟ جس میں ارادہ بھی شامل ہو۔ مثلا جیسے آپ یہاں آ کے بیٹھے ہیں، پڑھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو جن چیزوں میں آپ کا ارادہ شامل ہو جاتا ہے وہ عمل ہے۔ اسی لیے انسان کا مواخذہ کس پر ہے؟ عمل پر ہے۔ بلا ارادہ کھانے والی قسم جو ہے اس پر نہیں، کیونکہ اس میں انسان بس ایسے بے دھیانی میں کچھ کہہ رہا ہے۔ پھر اسی طرح کسب کمائی کو کہتے ہیں، یعنی وہ کام جس میں نفع مطلوب ہوتا ہے۔ مثلا کوئی جاب کرنا، کوئی کام کرنا، پیسے کمانا، اس کو کسب کہتے ہیں۔ نیکی کمانا، بدی کمانا، بدی بھی اس میں آ جاتی، ضروری نہیں کہ اچھی چیز ہی کمانا، کچھ بھی کمانا کیا کہلاتا؟ کسب۔ انسان چاہتا تو نفع ہی ہے، لیکن نقصان ہو جائے تو الگ بات ہے۔ جب نفع کے لیے انسان جاتا تو نقصان بھی ساتھ ہی ہے، ہر چیز اپنے اپوزٹ کے ساتھ۔ اچھا، پھر ایک اور لفظ سنا، بما یصنعون، آپ پیچھے پڑھتے رہیں۔ سنا ہوتا ہے عمدگی سے کوئی کام کرنا، مہارت سے کام کرنا، اسکل جس کو کہتے ہیں، کاریگری، صنعت۔ اور یہاں آپ پڑھ رہے ہیں جرحتم، اور ترجمہ کر رہے ہیں
تم نے کمائی کی، تم نے کام کیا، جو بھی تم کرتے ہو. تو جرح کا لفظ جو ہے نا یہ جرحن سے ہے. جرح کہتے ہیں زخم لگانے کو، جرحن زخم کو کہتے ہیں نا. پیچھے پڑا والجروح قصاص. تو جرح کہتے ہیں زخمی کرنا یا کام کرنا. اور اگر یہ اجتراح ہو تو برے کام کے لیے آتا ہے اجتراح. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جنہوں نے برے کاموں کا ارتکاب کیا وہ یہ سمجھتے ہیں. لیکن اگر جرح تم ہو تو اس میں اچھا یا برا دونوں کاموں کے لیے ایک کامن ورڈ ہے، اچھے برے کام کرنا. اور اس میں بھی کوشش شامل ہے، سمجھ رہے؟ تو اب آپ ذرا غور کیجئے. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُمْ، جو بھی تم کر رہے ہو، جو بھی تم زمین پہ چلتے پھرتے اپنے آثار چھوڑ رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، زخم لگا رہے ہو اس زمین پر، کچھ بھی جو کر رہے ہو. بن نہاری، دن کے وقت، یعنی تمہاری دن کی کارکردگی کوششیں وہ بھی سب اللہ کو پتا ہے. اور جو کچھ تم رات کے وقت کرتے ہو، یعنی جو نیند ہے تمہاری، وہ بھی اس کے اختیار میں ہے. اور نیند ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے. ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ اٹھاتا ہے تم کو اس میں. کہاں سے اٹھاتا ہے؟ نیند سے. کیوں اٹھاتا ہے؟ آپ کو تو اتنی نیند پسند ہے، سوتے ہی رہیں. لیقضی، تاکہ پوری کی جائے، اجل، زندگی، مسمن، طے شدہ. دوسرے دن اس لیے اٹھنے کا موقع اور مہلت دے دیتا ہے کہ جتنی عمر آپ کے حصے کی لکھی ہوئی ہے آپ پوری کر سکیں. جو لائف سپین ہے آپ کو، یہ لائف ٹائم ہے جو آپ کا، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ نئے دن میں پھر ایک طرح سے نئی زندگی تم کو دیتا ہے. اور جس دن وہ وقت پورا ہو گیا، موت کا وقت آ گیا، پھر اگلا دن نہیں ملے گا، سب چانس ختم. لیقضی اجل مسمى، یہ روز ہو رہا ہے، تمہیں سلا دیتا ہے. یبعثکم فیہ، پھر اٹھا دیتا ہے. کیوں اٹھاتا ہے؟ تاکہ تمہاری مقرر زندگی کے دن پورے ہو جائیں. ثم الیہ مرجعکم، پھر اس کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، واپسی اس کی طرف. مرجع جو ہوتا ہے وہ نقطۂ آغاز کی طرف لوٹنا ہوتا ہے، یعنی جہاں سے آپ چلے تھے وہیں واپس جانا، رجوع کرنا ہوتا ہے. یہ جو توبہ میں کہتے ہیں نا رجوع کر لو، یا طلاق کے بعد کہتے ہیں رجوع کر لو، تو رجوع کیا ہوتا ہے؟ نقطۂ آغاز کی طرف لوٹنا، جہاں سے چلے تھے وہیں واپس جاؤ. یعنی گناہ کرنے سے پہلے جس حال میں تھے اس کی طرف واپس چلے جاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جہاں سے آیا ہے اسے وہیں واپس جانا ہے، جس رب کی طرف سے آیا ہے اسی رب کی طرف لوٹنا ہے. ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم، پھر وہ تم کو بتائے گا. یعنی جب سارا لائف سائیکل پورا ہو جائے گا پھر تم اس کے سامنے جا کھڑے ہوگے، پھر وہ تم کو بتائے گا. کیا بتائے گا؟ بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے. کیا پکچر بنتی ذہن میں؟ اس آیت کو پڑھ کے کیا ذہن میں آتا ہے کہ ہم ایک نقطہ آغاز سے چلے، یہاں آئے، ہر ایک کو ایک مقرر وقت ملا، کوئی اتنے سال جیے گا، اتنے، اور ہر نئے دن میں وہ اپنا وقت پورا کر رہے ہیں. جب وہ سارا سائیکل تمام ہو جائے گا تو وہیں واپس پہنچ جائیں گے جہاں سے ہم چلے تھے. اور پھر وہ واپسی کیا ہے؟ اس ساری گردش میں جو کچھ کیا اس کا نام اعمال اور کارنامہ لے کے وہاں جا کے کھڑے ہونا رب کے سامنے اور بتانا میں یہ کر کے آیا ہوں. اب ہم سب سوچ لیں کہ ہم ہر روز سویرے اٹھ کے رات تک کیا کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے جو بھی تم دن میں کرتے ہو اور رات میں جیسے سوتے ہو. لیکن ہم ان ساری نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، زندگی ملی ہوئی، ٹائم کل کر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کسی شغل میں کبھی کسی شغل میں. تو بیکار اور بے مقصد اللہ نے نہیں پیدا کیا کہ یوں ہی سیر کر کے گھوم پھر کے واپس وہیں جا کھڑے ہوں اور ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، بھاگ کے بھی کہیں نہیں جا سکتے کیونکہ وہ غلبہ رکھنے والا ہے. قاہر، غلبہ رکھنے والا.
اسے بندوں کی ابتدا اور انتہا ہر چیز پر اختیار ہے. اور قاہر ایسے غالب کو کہتے ہیں جس کا مقابلہ ممکن نہ ہو. یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے نا لفظ غالب اور ایک ہوتا ہے قاہر. قاہر وہ غالب جس کا مقابلہ ممکن نہ ہو. عام بندوں میں سے تو ایسا ہوتا ہے نا، اگر کوئی آپ پہ غالب آ جائے آج تو کل آپ اس پہ غالب آ جائیں گے. لیکن اللہ ایسا قاہر ہے کہ جس پہ آپ غالب نہیں آ سکتے، جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، یعنی وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے. بندوں کی ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفظہ، حفاظت کرنے والے. حفظہ جو ہے حافظ کی جمع ہے. جیسے طلبہ کس کی جمع ہے؟ طالب کی. اردو میں بولتے ہیں نا طلبہ، تو اسی طرح حفظہ. اور وہ تم پر حفظہ کو بھیجتا ہے. مراد ہیں فرشتے جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں. حافظ بمانا نگران ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ وہ جو دن بھر کمائی کرتے ہو وہ ایسے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ریکارڈ بھی رکھوا رہا ہے، خود بھی سب دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ وہ فرشتے بھی بھیجتا ہے جو آ کے بندوں کا سب کیا دھرا لکھ کے لے جاتے ہیں. جو کچھ وہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک کرتے ہیں سب کا ریکارڈ تیار ہوتا ہے اور پھر وہ واپس لے جاتے ہیں. اس کی وضاحت ایک حدیث کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے رہتے ہیں. یہ جو لفظ آتا ہے نا یرسلو، بھیجتا ہے، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ باری باری. کون؟ رات اور دن کے فرشتے. کیا نام ہے ان کا؟ کرامن کاتبین. اور جیسے کہ سورۃ الطارق میں آتا ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر شخص کے اوپر ایک نہ ایک نگران مقرر ہے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جس کی نگرانی نہ ہو رہی ہو، انڈر سپرویژن ہے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے رہتے ہیں. عصر اور فجر کی نماز کے وقت وہ جمع ہو جاتے ہیں، ان کا ملاپ ہوتا ہے آپس میں، یعنی شفٹ تبدیل ہوتی ہے. جیسے دنیا میں لوگ دفتر میں کام کرتے ہیں نا، تو کسی کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے اور کسی کی دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو پھر جب ایک کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہوتی ہے تو دوسرے کی شروع ہو رہی ہوتی. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ پہلا چھوڑ کے چلا جائے اور دوسرا آ کے تو حیران پریشان کھڑا ہو. وہ آ کے ایک پوائنٹ پہ میٹ کرتے ہیں اور پھر چارج لے کے جس کی شفٹ ختم ہوتی ہے وہ چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح فرشتے بھی، دن کے فرشتے عصر تک کام کرتے ہیں، عصر کے وقت شفٹ تبدیل ہوتی ہے، پھر عصر کی نماز میں وہ جمع ہوتے ہیں. پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس رہے تھے اوپر چڑھتے ہیں، یعنی فجر کے وقت بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، حالانکہ وہ خود خوب واقف ہوتا ہے. پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں جب ہم نے انہیں چھوڑا وہ نماز پڑھ رہے تھے، فجر اور عصر، صلاۃ الوسطیٰ، اور جب ان کے پاس گئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے. یہ دونوں ٹائمنگ، جب ڈیوٹی شفٹ ہوئی ہماری تو ہم نے ان کو نماز کی حالت میں چھوڑا. اور جو لوگ نماز لیٹ پڑھتے ہیں تو وہ فرشتے بیچارے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اٹھیں تو ڈیوٹی تبدیل کریں، ورنہ پھر جا کے بتاتے ہیں کہ سو رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے اور فجر کے وقت سو رہے تھے. سونے والوں کا تو پھر یہ لکھتے ہوں گے، کیونکہ کچھ لوگوں کو سونے کے سوا اور کام کم ہی ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں زندگی شاید ان کو آرام کے لیے ملی. تو وہ یرسل علیکم حفظہ، وہ تمہارے پاس حفظہ کو بھیجتا ہے، نگرانوں کو بھیجتا ہے. اور یہ نگران سورۃ الرعد آیت 11 میں آتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے آگے اور پیچھے ہوتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، حفاظت کر رہے تھے. حفاظت بمانا نگرانی، یعنی ایک فرشتہ آگے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک پیچھے سے. سورۃ الزخرف آیت 80 میں فرمایا ام یحسبون، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں
انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ ہم ان کی چھپی باتیں اور سرگوشیاں نہیں سن سکتے، یعنی یہ غلط باتیں جو دل میں رکھتے ہیں یا چپ کے کرتے رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتی. اکثر ایسے ہی ہوتا نا، برے خیالات، بدگمانیاں، دوسروں سے نفرتیں، یہ سب کہاں ہوتی؟ دل میں. یا پھر اگر انسان ان کا اظہار کرتا ہے تو کہاں کرتا ہے؟ چپ کے. اور اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ کوئی اور بھی پاس بیٹھا سن رہا ہے، آگے بھی فرشتہ، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی. کیونکہ حدیث میں تو دائیں بائیں آتا ہے نا، اور یہاں اس آیت سے من بین یدیہ ومن خلفہ کی بات آتی ہے، آگے پیچھے سے گھیرا ہوا ہے. فرمایا بلا، کیوں نہیں، ورسلنا، اور ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، لدیہم، ان کے پاس ہی بیٹھ کر، یکتبون، لکھ رہے ہیں. ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ سب جانتے ہیں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پہ غالب ہے، زور آور ہے، اور نگران فرشتے بھی بھیجتا ہے جو انسان کے سارے کاموں کو لکھ رہے ہیں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ تم میں